نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، تقدیر بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر کے بارے میں شریعت نے ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں اور ہمیں شریعت نے کیا رہنمائی دی ہے، اس کے بارے میں آج بات کروں گا میں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ پیدا ہونے والا ہے، کیا کچھ حادثات واقعات ہونے والے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ اس کا نام تقدیر ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ چاہے وہ ایک چیونٹی ہے، اس کے بارے میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس انسان کب پیدا ہونے والا ہے، یہ اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والا ہے، یہ اللہ کی ذات کے علم میں تھا اور اس کو اللہ کی ذات نے اپنے لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ اس کا نام تقدیر ہے۔ اب رہی بات کہ لوگ بس اوقات ناسمجھی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے جرم کر لیا، اور جرم کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھ سے ہو گیا، اور وہ یہ بات ایسے انداز میں کرتا ہے جیسے اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، یعنی وہ مجبور تھا کہ یہ برا کام کرے، حالانکہ یہ تقدیر کے مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے تقدیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے کہ وہ یہ کام کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جو چیزیں انسان خود کر سکتا ہے اس کے بارے میں انسان سے پوچھو گی۔ اس لیے جو تقدیر ہے اس کے بارے میں تقدیر کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو عمل کے مکلف ہیں۔ عمل کے مکلف کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ انسان کے ذمہ فرض ہیں۔ اب انسان ان کو کر بھی سکتا ہے، تو اب کیا کرے گا انسان؟ اس کا مکلف ہے کہ اس نے برا عمل کیا ہے یا اچھا عمل کیا ہے، قیامت کے دن اس کی بنیاد پہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا۔ اور جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس کا انسان مکلف ہی نہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے بھی تقدیر کے بارے میں بات کی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن ان کو بات آسانی سے سمجھ نہیں آئی، تو پھر فرمایا اچھا ایسا کرو کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے تو ان کو فرمایا ایک ٹانگ اوپر اٹھا دو، تو انہوں نے ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا، دوسرا زمین پہ تھا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہنے لگے یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ وہ کام کہ جو انسان کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، جو کام تم کر ہی نہیں سکتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہونے والی۔ اس لیے تقدیر کا جو مسئلہ ہے، تقدیر میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو انسان کے ذمے ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو انسان کے ذمے ہی نہیں ہیں۔ مثلا یہ بھی تو مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان پیدا ہوگا تو اس کا رنگ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، اس کی آنکھ بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ بھی تو مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تو انسان سے پوچھ ہی نہیں ہونے والی ہے۔ اب انسان نے عمل کیا کرنا ہے، یہ اس کے بارے میں انسان سے پوچھ ہوگی اور اس کا انسان مکلف ہے۔ اس لیے یہ جو عمل ہے یہ بھی انسان اپنے اختیار سے کرنے والا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بڑا کر لینا یا چھوٹا کرنا، قد کو اونچا لے جانا یا چھوٹا کرنا، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اس کے بارے میں انسان سے پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اختیاری چیزیں جن کو یہ انسان کر سکتا ہے اور پھر وہ ان کو کرے یا نہ کرے، یہ اس کی اپنے مرضی ہے، اس کے بارے میں انسان سے پوچھو گی۔ اس لیے ہم تقدیر کے مسئلے کے تقدیر کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ عمل کے مکلف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے عمل کا حکم دیا، فرمایا عمل کرو، تمہارے ذمہ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونے والا ہے، اس کے تو مکلف نہیں۔ تو جب کبھی ایسا ہو تو تقدیر کے بارے میں جب مسئلہ ہے تو تین چار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے عمل میں لے کے آنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ ہم تقدیر کے مکلف نہیں، ہم عمل کے مکلف ہیں، لہٰذا ہم اپنے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز، تقدیر کا منکر نہیں ہونا، کیونکہ تقدیر کا جو انکار کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو
جن کا نہ فرض قبول ہوگا فرض نماز اور نہ ان کی نفل نماز قیامت کے دن قبول ہوگی، سب رد ہو جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک ہے کہ جو یعنی والدین کا نافرمان ہے، جس کو جس نے والدین کی نافرمانی کی دنیا کے اندر، اس سے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ ہے المنان، کہ وہ بندہ کہ جو کیا کرتا ہے دوسروں کو اوپر احسان کرنے کے بعد ان کو احسان جتلاتا رہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تو یہ بندہ بھی قیامت کے دن بہت خسارے میں جانے والا ہے۔ اور تیسرا بندہ جو ہے وہ ہے والمکذب بالقدر، کہ جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ تو تقدیر کو جھٹلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے فرض نماز بہت بڑا عمل ہے، وہ بھی غارت ہو جائے گا، یعنی اس کو ثواب نہیں ملنے والا۔ تو یہ سب جو ہے، یہ ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ تقدیر کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، تقدیر کا انکار نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے اگلی بات کہ جب کبھی تقدیر کے بارے میں کہیں پہ بات ہو رہی ہو تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اس محفل کو برخاست کر دینا چاہیے، اس کے اوپر زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دوسری رہنمائی ہے۔ اور تیسری رہنمائی یہ ہے کہ اگر تقدیر کے بارے میں کہیں مسئلہ چھڑ جاتا ہے اور شیطان دل میں وسوسہ کوئی بھی ڈالنے لگے، کیونکہ شیطان پھر ڈالے گا وسوسہ، تو اس لیے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جب کوئی ان چیزوں کے بارے میں ایسے سوچنا شروع کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ من خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے کی۔ پھر شیطان سوال کرتا ہے من خلق الجبال، پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے کیے۔ پھر وہ پوچھتا ہے من خلق اور چیزوں کے بارے میں کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر وہ آگے جو شیطان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ من خلق ربک، آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی شیطان کیا کرے گا؟ سوال کرتے 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 وہ انسان کو یہاں تک پہنچا دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا وسوسہ شیطان ڈالنے لگے تو فوراً تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی جب تقدیر کا جب مسئلہ آتا ہے تو شیطان اس میں انسان کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب کبھی ہمیں تقدیر کے مسئلے کے بارے میں کوئی بھی سوال ہمارے ذہن میں آنے لگے اور شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنے لگے، ہمیں اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور فوراً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تو تقدیر کے مسئلے کے بارے میں چند احکامات ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے۔ اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ بہت آسان ہے کہ وہ اللہ کے علم کا نام ہے، اور جو ان چیزوں کو سمجھے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے آسان ہو